اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 18، تمام مذاہب کی روحانی ایکٹیویٹیز۔ نوٹ: یہ پوسٹ مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کی روحانی ڈائری سے پہلے بھی ایک دفعہ شیئر کی تھی۔ نشر مقرر کی وجہ سے کچھ دوستوں کی فرمائش ہے۔ اے طالب روحانیت، اب میں آپ کے سامنے موجودہ دور میں مختلف مذاہب کی روحانی ایکٹیویٹیز کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس دور میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے قبل میں ارتقاء انسانیت کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ انسانیت کا آخری ارتقاء مادیت سے نکل کر روحانیات کی طرف ہوتا ہے، اور اس دور میں انسان روحانیاتی ترقی کے رستے پر گامزن ہو چکا ہے، اور یہ ترقی بتا رہی ہے کہ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی آمد و ظہور کا دور ہے، اور ہم اس بات کا اندازہ سابقہ تاریخ کے حوالے سے بخوبی کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ طور پر ثابت ہے کہ جب بھی کوئی بڑی روحانی شخصیت نے دنیا پر تشریف لانا ہوتا ہے تو اس دور میں منفی و نفسی روحانیات اپنے عروج پر جاتی ہے، اور اس دور میں منفی و نفسی روحانیات مائل بعروج ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس روحانی شخصیت نے اس دنیا پر اب تشریف لانا ہے ان کی آمد کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ آئیے ہم اس دور کی منفی و نفسی روحانیت کا ایک جائزہ لیتے چلیں۔ دوستوں، جب ہم اس دور کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں انسانیت میں موجود سارے مذاہب اپنی اپنی روحانیات کو ریٹرائیو یعنی دوبارہ واپس کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ ہندو دھرم شواب ودر پرشاسن اور ودک نظام روحانیات کو دوبارہ عمل میں لا کر بہت کچھ دکھانے میں مصروف ہے۔ بدھسٹ یوگ، تپسیا اور یوگا سے کچھ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہودی اپنے قبالہ یعنی روحانیت نظام کے حوالے سے بہت کچھ کر کے دکھانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور عیسائیت جیسس کرائسٹ کے نام پر میریکل دکھانے میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ پارسی اور گرو راجنیشن کے فالوورز شنٹوازم والوں تک سبھی منفی روحانیت یا نفسی روحانیات سے مثبت کام دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، حتیٰ کہ دین نہ تین میں ہے نہ 13 میں، یعنی قادیانیت بھی کامن ایکسرسائز سے نفسی قوتیں حاصل کر کے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، اور ان سب مذاہب کا دائرہ اثر دن دونی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، یعنی سارے مذاہب بڑی تیزی سے بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ بہوری حضرات بھی رائکی وغیرہ کے کورس کرواتے ہیں۔ سلوکا پیکج ہے یا اس جیسے 20 دوسرے پیکجز ہیں جو آج ہماری گلی کوچوں میں پہنچنے والے ہیں۔ اس دور میں سیٹلائٹ آرک پر بہت سے اسپرچل چینل چل رہے ہیں، مثلاً ABN ہے، TBN ہے، مہاشی ہے، آہن ہے، پاس ہے، یہ چینلز ہیں، یعنی بہت سے ایسے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں جو صرف مذہبی چینل ہیں، اور ان میں کوئی دوسری بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہندو دھرم کا جو چینل ہے اس میں نیورولوجی اور برین فزیولوجی اور نیورو فزکس کے آئنسٹائن مسٹر ٹونی نیڈر کا کام کر رہے ہیں،
اور ان کی میتھولوجی اور ویدک اسپرچولزم کو ٹرانسلڈینٹل میڈیٹیشن کی راہیں دکھا رہے ہیں، اور وہ ایک اچھا ذہن ہے جسے ہندوؤں نے پکڑ لیا ہے۔ مجھے جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے میں ان چینلز کو دیکھتا ہوں، خصوصی طور پر ٹی بی این کو، یعنی ٹرینٹی براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک۔ ان میں سے بہتر چینل ہے کیونکہ اس میں ڈاکٹر بینی ہن اور ڈاکٹر روڈ پرسلے جیسی روحانی شخصیات کام کرتی ہیں۔ اس چینلز کے 700 کلب ہیں اور بہت سارے مشینریز ہیں جو پوری دنیا میں جا کر اپنے میریکل اور کرامات سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر بینی ہن کی سوسائٹی کے لوگوں نے اٹلی میں اپنے میریکلز کا مظاہرہ کرنا تھا، انہوں نے اٹلی کا اولمپک کمپلیکس ہائر کیا اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور وہاں کے نائب صدر نے ان کا استقبال کیا، اور وہاں جو مظاہرہ کیا گیا اس میں لاتعداد لوگ جو ناقابل علاج تھے، جو ویل چیئر پر آئے تھے اور وہ ٹھیک ہوئے تو اپنی ویل چیئر خود ہاتھوں میں اٹھا کر سٹیج پر آئے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی بیماریاں دور کر کے اپنے دین کی صداقت کا یقین دلا رہے ہیں۔ گونگے، بہرے اور اپاہج ٹھیک ہو رہے ہیں۔ کینسر، ایڈز، برین ٹیومرز اور دیگر لا علاج بیماریوں کے مریض چند منٹ میں تندرست کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے ان کے بعض مظاہروں کو ویڈیو کیسٹس میں ریکارڈ بھی کیا ہے، آج کل یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہے، اور اس میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر بینی ہند جو ٹی بی این سوسائٹی کے انچارج ہیں وہ ہزاروں لوگوں کو مائی دا نیم آف جیسس کرائسٹ تندرست کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ان کے وچ ہنٹرز کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی روحانیت کا بڑا شاندار مظاہرہ کر رہے تھے۔ اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک ہندو نے 40,000 مریض ایک ہی پوجا میں صحت یاب کیے ہیں، یعنی ہیلنگ پر بہت کام ہو رہا ہے، اور سارے مذاہب اپنے اپنے انداز میں روحانیاتی مظاہرے کر رہے ہیں، اور ان میریکلز کو وہ اپنے مذہب کی سچائی و صداقت پر دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار دیکھے جا سکتے ہیں، چٹکیوں میں محبوب حاضر، کالے جادو کے شہنشاہ اعظم جو کالے جادو کے زور سے ہر کام منٹوں میں کروا سکتے ہیں، بنگال کے کالے جادو کے ماہر بنگالی بابا، یعنی مسلمانوں میں کالے جادو سحر اسود کی تبلیغ ہو رہی ہے، جبکہ اسلام کے بانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جادوگر کافر کی طرح ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں کسی بھی مسلمان کو اسلام کی پرواہ نہیں، بلکہ اپنی چاندی بنانے کے چکر میں ہے، چاہے اس سے اسلام بدنام ہی کیوں نہ ہو، مگر غیر مسلم لوگ اپنے جادو کو بھی اپنے مذہب کی صداقت کا ثبوت بنا کر تبلیغ کر رہے ہیں۔ حالانکہ عیسائیت کی ایک بہت بڑی کتاب برناباس کی انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہمارے بعد بہت سے جھوٹے ہمارے نام سے آئیں گے، اور جو کام ہم نے کر کے دکھائے ہیں وہ یہ سب کر کے دکھائیں گے، مگر تم لوگ ان کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ وہ سب جھوٹے ہوں گے۔ اس طرح یہودی، جین، بدھ مت، ہندو مت، دھرم، حتیٰ کہ نوساختہ مذہب قادیانیت بھی ایسے چمتکار دکھا رہی ہے کہ جو ماضی میں کوئی ولی اللہ کامل ہی دکھا سکتا تھا۔ اے طالب روحانیت، ہماری روحانیت کا 900 سال پرانا ایک مسلمہ ہے کہ ہر موجود چیز کی حقیقت ایبسولوٹ نتھنگ یعنی عدم ہے،
ہمارا یہ مسلمہ صدیوں سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، مگر اسے کسی نے سائنٹیفک انداز میں پروو نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ہر روحانی نے اس کا تجربہ ضرور کیا ہوگا کہ کم از کم کچھ روحانین نے اپنی ذات کی حد تک اس کا تجربہ کر دیکھا ہو، مگر عوامی سطح پر اس کا مظاہرہ نہ کیا ہو، یعنی کسی اور کو اس کا مشاہدہ نہ کرایا ہو۔ اور وہ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ عوامی سطح پر اس کا مظاہرہ جس نے سب سے پہلے کرایا کہ ہر چیز کی حقیقت ایبسولوٹ نتھنگ ہے، وہ گرو راجنیشن ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی پھر بہت سارے مذاہب کے روحانیین نے اس کا عوامی سطح پر مظاہرہ کیا ہے۔ غالباً 2001 میں گرو راجنیشن کے چیلے نے ہندوستان میں سیٹلائٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے سینکڑوں لوگ اور ہزاروں کی تعداد میں عوام کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا اور کئی منٹوں تک تاج محل کو ڈسپیئر یعنی غائب کر دیا، اور ایسا غائب کیا کہ جمنا کے دوسرے کنارے کے مناظر صاف دکھائی دے رہے تھے اور تاج محل کی جگہ پر ایک ہلکا سا دھواں تھا۔ گویا یہ پورے عالم مذاہب کو چیلنج تھا کہ کوئی ہم سا ہے تو سامنے ہے۔ اس کے چیلنج کو سب سے پہلے ایک کرسچن عیسائی روحانی نے قبول کیا اور انگلینڈ کی ایک 6 منزلہ ہوٹل کی عمارت کو ڈسپیئر کر دیا۔ اس عمل سے ایک شور مچ گیا، کیونکہ کسی کی بیوی اندر تھی تو خود باہر تھا، بچے اندر تھے تو میاں بیوی باہر تھے، شوہر اندر تھا تو بیوی باہر تھی۔ جب ہوٹل غائب ہوا تو زمین پر ایک گراؤنڈ سا بن گیا اور پورے مجمع میں شور مچ گیا، جس کی وجہ سے اس کو ہوٹل واپس کرنا پڑا۔ اس کے بعد امریکہ کے ایک قابلین یہودی نے امریکہ کلبرٹی اسٹیچو غائب کر دیا، لبرٹی اسٹیچو۔ لوگوں سے کہا کہ ممکن ہے کوئی سمجھے کہ ہم سب فریب نظر کا شکار کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ایک ہوائی جہاز ہائر کریں، جب میں مجسمہ آزادی کو غائب کروں تو اس کے پیڈسٹل پر سے جہاز گزار دیں۔ اگر یہ فریب نظر ہوا تو جہاز اس سے ٹکرا جائے گا، پھر جہاز وہاں سے گزارا گیا تو آرام سے گزر گیا، کسی چیز سے نہیں ٹکرایا، یعنی اس نے واقعاً یہ معدوم کر دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہم شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا پاک صدا پکار الاجل الاجل یا مرکز روحانیات اجل اللہ فرجک و صلوات اللہ علیکہ بحوالو بشکریہ روحانی ڈائری مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقی البخاری دامز اللہ تعالی، محرر عباس حمدانی 59۔